اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں تکلیف نہ دے، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، کسی کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا نہ ہو، تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے جس بندے کے مقصد میں، جس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ کامیابی تک پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کے راستے میں رکاوٹیں بھی ہوں، مشکلات بھی ہوں، اس کا سفر پر پہنچنا تھوڑا مشکل سا لگتا ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ مشکل اس کو لگتا ہے جو ان مسائل پر، ان باتوں پر، ان رکاوٹوں پر پوری توجہ دے کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنا ارادہ اتنا تو پختہ کر لیں، اتنا پختہ کریں کہ اگر کوئی پہاڑ بھی بیچ میں آ جائے آپ کے اور مقصد کے بیچ میں، تو اس مقصد کے آگے وہ پہاڑ آپ کو کوئی مشکل نہ لگے۔ اسی طرح زندگی میں بندہ جب آگے بڑھتا جاتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں، بعض اوقات اپنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جناب محترم مقصد تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ بیچ میں آنے والی رکاوٹوں پر توجہ نہ دیں۔ جب آپ ان پر توجہ دیتے ہیں، ان کی طرف خود کو مائل کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دماغ سے آپ کا مقصد نکل جاتا ہے۔ تو کامیاب انسان کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اپنے مقصد میں آنے والے جتنے بھی مصائب، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، وہ انہیں کوئی تکلیف نہیں سمجھتا، ان کو رکاوٹ ہونے کے باوجود اپنے مقصد کے مقابلے میں اسے کچھ نہیں سمجھتا، وہی بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے دکان لگاتا ہے، ایک دن گیا دکان پہ، گاہک نہیں آئے، دوسرے دن گیا، ایک گاہک آیا، اس طرح اس کے گاہک نہیں بڑھ رہے، یہ پریشان ہو کے دکان بند کر دیتا ہے، جناب چھوڑو یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر یہی بندہ دوسرے پیشے میں چلا جاتا ہے، دوسرا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا، اس کو وہیں پہ چھوڑا۔ گویا کہ اس نے اپنی انرجی، اپنا دماغ پہلے ایک کام پر لگایا اور اس کے بعد دوسرے پر بھی اپنا دماغ ضائع کیا، یہ کیا ہوئے؟ دو کام ہوئے۔ اس طرح جتنے بھی کام بڑھاتا جائے، بڑھتے جائیں گے، کسی میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی مقصد کو پکڑیں، ایک ہی چیز کو پکڑیں، اور کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، کتنی بھی مشکلیں آئیں، ان مشکلوں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے مقصد کو دیکھیں۔ جب بندہ مقصد کو ٹارگیٹ بنا کر اس کام میں لگا رہتا ہے تو وہ تکلیفیں نہیں سوچتا۔ یہ دنیا کے مقصد میں کامیابی کا بہت بڑا راز ہے۔ اور اخروی معاملات پر بھی غور و فکر کریں۔ ایک دن ایک مولوی ایک پیر کے پیچھے، تو دوسرے دن دوسرے کے پیچھے۔ بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اس نے کسی مولوی، ملا یا کسی جھوٹے پیر کا کلمہ پڑھا ہے، اتنا ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ جو بھی پیر مولوی آپ کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہے، اس سے خود کو بچائیں، اور ایسے پیر کو اختیار کریں جو آپ کو اللہ کے احکامات سنائے، اللہ کے نبی کی محبت سکھائے، اس محبت کے جام پلائے، جو آپ کو اپنے پاس لانے کے بجائے اللہ کے محبوب کے قدموں تک پہنچائے، اللہ کی محبت سکھائے، اسی کو اپنا پیر مانے۔ اور دنیا کے مقاصد میں ہمیں بڑے غور و فکر سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک چھپا ہوا راز ہے
کہ کسی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے ارادے کو اتنا پختہ کریں کوئی لاکھ کوشش کرے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ اس وقت بدنامی سے نہ ڈریں۔ اگر آپ کا مقصد مبارک ہے، درست ہے، تو لوگوں کے بولنے سے نہ ڈریں، لوگ کیا کہیں گے یہ نہ سوچیں۔ آپ اس وقت یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالی سے مدد لے کر اپنے مقصد کی طرف چل پڑا ہوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب فرما۔ اور ہر بات میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے رب سے دعا کرنا نہ بھولیں۔ مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ایک بہت بڑا راز اس بات کا ہے، کردار اس بات کا ہے کہ ہم اس مقصد کو اہمیت کیا دیتے ہیں۔ بندہ کوئی بھی مقصد لے کے جب نکلتا ہے تو وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ وہ اس وقت لوگوں کے اٹھائے ہوئے الفاظوں سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے مقصد کی خاطر کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ اپنے مقصد میں لگا رہے۔ اللہ وہ دن ضرور لائے گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں، انسان جب سیڑھی چڑھ جاتا ہے تو چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر اوپر سے ہی خود کو گرانا چاہے تو ٹائم نہیں لگے گا، نقصان کر بیٹھے گا۔ تو کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو وقت ضرور لگے گا۔ اس وقت کی فکر کیے بغیر آپ اسی ایک مقصد کو پختگی سے پکڑ کر لگے رہیں، اور اس جائز کام کی اللہ سے دعا کریں۔ ایک دن آ ہی جائے گا کہ اللہ آپ کو کامیاب فرما دے گا۔